أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی صلاۃ میں یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ غور کریں کس قدر ایمان کو تازہ کرنے والی یہ سورہ ہے، یہ آیات ہیں۔ جو صحابہ اکرام کے اندر تبدیلی آئی تھی وہ اسی قرآن کی وجہ سے تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو اٹھایا تھا۔ ایمان اور عقیدے کی بات جب انہوں نے سمجھی اور اسی کو اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ بنا لیا۔ ان کی محفلوں کے اندر جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہوتا تھا کہ زندگی یہ نہیں بلکہ زندگی آنے والی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے یہ دن نہیں ہیں بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دن آنے والا ہے۔ اس دن کامیاب ایسے کامیاب ہوں گے کہ پھر کبھی ہمیشہ کے لیے کوئی ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے، اور ناکام ہونے والے ایسے ناکام ہوں گے، نامراد ٹھہریں گے کہ اس کے بعد پھر کوئی دوسرا موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ جہاں بتایا گیا جو ایمان لائیں مان لیں، ایک بات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس بات کو مان لو، تصدیق کرو دل کی گہرائی کے اندر سے کہ یہ بات بالکل سچی بات کہی جا رہی ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اور جس طرح بنانے والا ایک ہے بالکل اسی طرح چلانے والا بھی ایک ہے۔ جس طرح اس نے بنانے کے اندر کسی کا مشورہ نہیں لیا ہے، کسی کی مدد نہیں لی ہے، اکیلے اس کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو اکیلے ڈیزائن کیا ہے، اسی طرح چلانے میں بھی کوئی کسی قسم کا مشورہ نہیں ہے کسی اور کا، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں کسی اور کی مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس اس ایک بات کو مان لو کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ بس اس آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہو، یہ جو امتحان لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہیں نوازنے کے لیے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ اگر تمہیں نہ بھی پیدا کرتا تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی اصلی تعریف ہی وہی ہے جو خود اس نے اپنی کی ہے، اس کی شان ہے، بلند مقام ہے اس کا، بلند شان ہے اس کی، اونچا نام ہے اس کا۔ اللہ اس کا نام ہے الرحمن الرحیم الغفور الوہاب، نام ہے، پیارے پیارے نام ہے اس کے، زبردست نام ہے۔ بس اس کی بات کو مان لو، اس کو اپنا اکیلا معبود مان لو۔ اس غلامی کی آزمائش کے اندر ثابت کر دو کہ تم ایک اللہ کے غلام ہو، یہ ثابت کرنا ہے، اس کا امتحان ہے کہ تم ایک اللہ کے غلام ہو، اور اسی کا حصہ ہے کہ تم کسی اور کے غلام نہیں ہو۔ دنیا کی ساری غلامیوں کے اوپر تم تھوک دو گے، کسی غلامی کا پٹا تم پہننے کے لیے تیار نہیں ہو سوائے اپنے ایک مالک کے۔ اور غلام جو ہوتا ہے اس سے اگلا درجہ ہے گویا عبد۔ حالانکہ دنیاوی لحاظ سے انسان کسی کا غلام ہو سکتا ہے لیکن عبد نہیں ہو سکتا ہے۔ غلام رہتے ہوئے تم اللہ کے عبد بنو گے، کسی اور کے عبد نہیں بنو گے، چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، یہ چند لمحوں کا مسئلہ ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ لیکن اگر تم نے غلامی کے جوش کے اندر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، آسائشوں کو قربان کر دیا، تو یقین رکھو اپنے مالک کے اوپر کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔
اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو نوازوں گا، اور ایسا نوازوں گا کہ جو دنیا کی بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہوں گی، ایسی چیزیں میں اپنے بندوں کو دوں گا۔ یہاں فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان لائے، جس علاقے کا وہ مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی دور کا ہو، جو بھی ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے، نیک اعمال۔ نیک اعمال سب لوگ سمجھتے ہیں کیا چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے ایمان خالص۔ ایمان خالص کر کے جو عمل کیا جائے اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے، بس دل کے اندر سے ایک ایسی خواہش ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس سے میرا مالک خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بس اگر ناراض ہوگا فوراً چھوڑ دو، نہ کرو۔ خوش ہوگا اس کو خوشی کے ساتھ کرو، عمل صالح کرو گے۔ فرمایا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ایسی خوشخبریاں ہیں کہ ایسی قیام گاہیں ہیں، ان کی ایسے محلات ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں جر رہی ہیں نتھرے وہ پانی کی۔ یہ دنیا کے فلٹر واٹر اور یہ نسلیں اور یہ کیا مقابلہ کریں اس پانی کا، جو وہاں کی نہریں ان کے محلات کے نیچے سے جا رہی ہوں گی، ان کے محلات اس کے اوپر ہوں گے۔ اور جنت کی زمین سے 60 میل اونچے فلیٹ ان کے ہوں گے، ایسے ایسے بڑے بڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیلس اور بڑے بڑے فلیٹ اور بڑے بڑے اونچی اونچی بلڈنگیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، جن کی اونچائی اندازہ لگائیے، طول اور عرض کا خود اندازہ لگا لیں۔ 60 میل اونچے، کسی کے 50 میل اونچے، کسی کے 40 میل اونچے، کم از کم 30 میل اونچے مکانات ہوں گے جنتیوں کے۔ فرمایا ان کی قیامگاہیں ایسے جنتوں کی ہوں گے، نزلم بما کانوا یعملون، نزلم بما کانوا یعملون، یہ مہمان نوازیاں ہوں گی اس غفور الرحیم کی طرف سے۔ اندازہ لگائیے، غفور الرحیم کی طرف سے، جس کا میزبان ایسا ہو وہ مہمان کیسے ہوں گے۔ اور وہ ایسی جنت ہے، باتیں سمجھانے کے لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ایک ایسا آدمی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی گزاری ہے، مومن ہے، مومن اب وہ جنت میں جانے والا ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس نے سب سے زیادہ انسانوں میں تکلیف دہ زندگی گزاری ہے۔ ہر مشکل مصیبت اس کے ساتھ لگی رہی، ہر بیماری گویا اس کے ساتھ لگی رہی، ذہنی اذیتیں اس کے ساتھ لگی رہیں، جسمانی تکلیفیں اس کے ساتھ لگی رہیں، لیکن ہے وہ مومن، مشرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے گویا اللہ تعالیٰ ایک منظر دکھائے گا اور ایڈوانس یہاں خبر پہنچا دی کہ میرے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو جنت کی ایک ایسی جھلک دکھاؤ، ایک جھلک دکھاؤ اس کو جنت کی جس کے اندر یہ جانے والا ہے۔ اور پھر اس سے پوچھو کہ میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم تم نے دیکھا ہے؟ تو وہ قسمیں اٹھا کر کہے گا کہ یا اللہ تیری قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، غم کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، دکھ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیاوی پریشانیوں کو بھول جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے جب اس کے اندر داخل ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اندازہ لگائیے۔ اور دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناب اپنے چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، اگلی چیزیں پہلے پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں یا ایسے ہی بار پھینک دیتے ہیں، پھر نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جنت کا ایسا معاملہ ہے کہ جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو ایک لمحے کے لیے خیال آئے کہ اب یہ پرانی ہو گئی ہے، اب یہ پھینک دی جائے، اب یہ بیکار ہے، یا اس سے کچھ ناگواری کا معاملہ ہو۔ ہر لمحے ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، گھروں کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑے بڑے اونچے اونچے پلنگ اور کیا میٹرس ان کے اوپر، اور پردے اور قالینیں، ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، سکون کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی خود اپنی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اندازہ لگائیے جمعے والے دن جمعہ بازار ہوگا، وہاں سارے مومن اکٹھے ہوں گے، اونچے درجات والے بھی اور نیچے والے بھی، سارے اکٹھے ہوں گے، سارے دوست وہاں اکٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کی وہاں شاپنگ ہوگی، جو دل کرے گا وہاں ان کو ملے گا، اور اللہ کا دیدار ان کو ہوگا، ایک شمالی ہوا چلے گی اور ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر دے گی۔ واپس آئیں گے اپنے محل کے اندر تو بیوی دوڑتی ہوئی آئے گی، جوش کے اندر آگے اپنے خاوند کا استقبال کرے گی اور قسم اٹھا کے کہے گی کہ اللہ کی قسم جب گئے تھے آپ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہو کے واپس لوٹے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت ہو کے، اندازہ لگائیے۔ اور کہے گا وہ خاوند مومن
کہ اللہ کی قسم جس حالت میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا میں واپس آیا ہوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، اندازہ لگائی۔ تو یہ کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کے اندر ہونے والا ہے۔ کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، ٹینشن فری لائف اللہ تعالیٰ، اور ہر نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا، اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور کیا وہاں ماحول ہوگا، ایک برادری کا خاندانی ماحول ہوگا، دوستی یاری کا ماحول ہوگا وہاں۔ اصل دوستیاں وہاں ہوں گی، یقین کیجیے دنیا کی دوستیاں کیا ہیں، آخر انسان کتنا یہاں ہوتا ہے، لیکن وہاں کی دوستیاں کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اندازہ لگائیے، سارے انبیاء کتنے تو ذکر ہے جن کا قرآن کے اندر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام سے ملاقاتیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، مالک کا دیدار ہوگا مومنوں کو، کسی کو سال میں ایک مرتبہ، اور کسی کو 6 مہینے میں ایک مرتبہ، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ، اور کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ، اور کسی کو ہر روز، اور ایسے بھی ہوں گے خوش نصیب کہ صبح شام ہوگا ان کا دیدار اپنے مالک کا خالق۔ آپ اندازہ لگائیے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ مالک کا جب دیدار کریں گے مومن تو اندازہ لگائیے جنت کی نعمتیں، جنت جیسی نعمتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا۔ ایسا ٹکٹکی لگا کے مالک کو، اپنے رب کو دیکھیں گے، ایسا لطف آئے گا کہ جنت کا بھی وہ گویا لطف نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی ایک چیز ہے۔ اور پھر مالک آگے حجاب ڈال دے گا، اور کہیں مالک فرمائے گا ایسے موقع کے اوپر کہ میرے بندوں اس سے بھی زیادہ نہ دوں، تو مومن حیران ہو جائیں گے ایماندار کہ اللہ کا دیدار، اور اس سے بعد اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر مالک اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ میں تم سے خوش رہوں گا۔ بتائیے یہ چیز انسان کو کتنی خوش کر دے گی مومنوں کو، کیونکہ سب سے بڑا کھٹکا انسان کو یہی ہوتا ہے کہ میرا مالک اور خالق میرے سے کبھی ناراض نہ ہو جائے، بس یہ ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ساری فرما برداری بھی کرتا ہے، بچ بچ کے جا رہا ہوتا ہے، جس طرح ایک فرما بردار غلام اپنے مالک کا حکم اس کے لیے اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اپنے مالک کا حکم فرما برداری کرتے ہوئے پوری دنیا کو تو ایک طرف کر دے، اپنے مالک کی فرما برداری اس کو سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہے، زیادہ عزیز ہے۔ تو اس طریقے سے ایک کھٹکا رہتا ہے، کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے تو یہ کھٹکا بھی مالک دور کر دے گا۔ اور موت کا انسان کو عام طور پر ہوتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، اور جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتیوں سے پوچھا جائے گا اس کو دیکھو یہ جانتی ہو کیا چیز ہے، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، یہ موت ہے، چونکہ ابھی ہمیں واسطہ نہیں پڑا، ہم نہیں اس سے جانتے ہیں، لیکن جس جس کا واسطہ پڑتا جائے گا وہ جانتا ہے یہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ جہنمی بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، کیونکہ وہ جہنم کے اندر موت کو پکار رہے ہوں گے، یا اللہ موت، یا اللہ موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ کہا جائے گا ایک موت نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، موت آنے والی نہیں ہے، کہاں کہاں موت کو تم پکارو گے، ہر لمحے ہر نیا معاملہ تمہارا پہلے سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ تو وہ جب موت کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک پیدا ہوگی، وہ موت آ گئی، موت نظر آ گئی، اور اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو گویا موت دے دی جائے گی۔ یہ بات دیکھنے کے بعد جنتی خوشی سے اچھل پڑیں گے کہ جو کھٹکا دماغ میں آ جاتا تھا کبھی کہ کہیں موت نہ آ جائے، موت کو بھی موت آ گئی۔ اور جہنمی وہ ایک کبھی امید اگر دل کے اندر کوئی پیدا ہو جائے کبھی شاید کبھی موت آ جائے تو وہ کھٹکا بھی ختم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب موت نہیں ہے۔ جہنمیوں کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوگا اور جنتیوں کی خوشیوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، تو یہ معاملہ ہے۔ اس بات کو ماننے کی وجہ سے آج کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا، تم رکھو اپنا اپنا عقیدہ، تمہیں آگے جا کے پتہ چل جائے گا عقیدے کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ ایمان ایسی قیمتی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ لگا اتنا مومنوں سے محبت کرنے والا مالک ہے، مومنوں کے اعمال جاتے ہیں، اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، گناہ بھی اس کے اندر ہیں، چھوٹے بڑے بھی گناہ ہیں، مالک شان کریمی سے ان کو معاف کر دیتا ہے، مالک معاف فرماتا ہے۔ جو معافی مانگو وہ تو معاف کرتا ہی کرتا ہے، کتنے ایسے نہ مالک فرماتا ہے میں ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہوں، وہ کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس وجہ سے وہ معاف کرتا ہے مومنوں کے، یاد رکھیے۔ اور کافروں مشرکوں کے اعمال کو مالک قریب نہیں آنے دیتا ہے، کہتا ہے پیچھے کرو ان کو، کیوں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اعمال کیا دیکھے مالک ان کو، وہ سب مالک کو معلوم ہے۔ اسی کے اندر تو اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، ان کا نامہ اعمال جاتا ہے، اللہ پہلے سے جاننے والا ہے، تو اللہ ان کے اعمال کو کیا کرے گا جب تک یہ توبہ نہ کرے۔
اور وہ دو مومن جو آپس میں کبھی اگر ناراض ہوں، کوئی بغض ہو ان کو، تو مالک ان کے اعمال کو بھی کہتا ہے کہ ان کو ذرا پینڈنگ میں رکھو جب تک آپس میں راضی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مومنوں کو کھلا دل رکھنا چاہیے اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں۔ بہت ہی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ چند لمحوں کا معاملہ ہے، یہ مال اکٹھے کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی مومن کو معاف کر دینا، یقین کیجیے بہت بڑا عمل ہے۔ دنیا میں جو کسی مومن کو معاف کر دے گا، اس کے پردہ رکھے گا، سب کچھ کرے گا، اس کے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ داری کرے گا، قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ ایسے ایسے مومنوں سے محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انداز رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کرتا ہے، یہ ایمان کے عقیدے کی وجہ سے اس کا یہ فرق پڑتا ہے۔ فرمایا ان کے لیے بڑی بڑی جنتیں ہیں اور غفور الرحیم مالک کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، اور فاسق یہاں گویا ایمان کے مقابلے میں چیز آئی ہے، تو یہ کفر و شرک کے معنوں میں بھی ہے کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کفر و شرک کرنے والے ہیں، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے، جہنم کی آگ ہے، بہت بڑی خوفناک آگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب کبھی اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی جہنم ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بہت بڑا دھماکہ سنا گیا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا جانتے ہیں کیا آواز آئی ہے؟ ان کا اللہ جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر سے اندر پھینکا گیا ہے، آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ 70 سال وہ نیچے جاتا رہا، 70 سال اندازہ لگایا، گویا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے وہ پتھر گویا ایک اوپر سے پھینکا۔ اللہ کی کیلکولیٹڈ سسٹم ہے، اللہ کو پتا تھا کب پتھر پھینکا جائے، کب یہ دوبارہ یہ نبی علیہ السلام پیدا ہوں گے، کب یہ بڑے ہوں گے، کب نبی بنیں گے، کب ان کے ساتھی بنیں گے، کر بیٹھے ہوں گے، وہاں سنائی جائے گی۔ اس انداز سے اللہ کا ایک ایک لمحے کے اوپر اختیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 70 سال اندر جاتا رہا، تو جانے کی سپیڈ تو تیز ہوتی ہے، واپسی کی سپیڈ تو اور مشکل ہے۔ کتنی مشکلوں سے وہ جہنمی وہاں سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا، آہستہ آہستہ کئی کنارے کے قریب وہ پہنچیں گے، شاید اب کہیں جہنم سے باہر نکلنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ان کی ذہنی اذیت کو بڑھانے کے لیے جب کنارے کے قریب آئیں گے، اٹھا کے پھر بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، ہمیشہ کئی مالک فرماتا ہے بدلناہم جلود غیرہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کھال بنا دیں گے۔ ابلتا ہوا تانبا ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، ابلتا ہوا تانبا۔ عقل حیران ہے، یہ کبھی بڑی بڑی سٹیل فیکٹریوں کے یہ دیکھیے مواد کس طرح پگھلتا ہے، یہ پگھلا ہوا تانبا، پگھلی ہوئی دھات، جب یہ آگ لگے گی ان کو، اور اس کے بعد پانی پانی پکاریں گے، پانی پانی اس طرح پکاریں گے بڑے بڑے کافر و مشرک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل ہم فریاد رس ہیں، ہم فریاد سنیں گے۔ پانی پکار رہے ہو نا، پانی پلایا جائے گا، لیکن کیسا پانی؟ ابلا ہوا تانبا ان کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اندازہ لگائیے۔ اور جو باقی بچے گا وہ سر پر ڈال دیا جائے گا، سر کے اوپر سے نیچے آتا ہوا پوری جلد کو نیچے پگھلا کے رکھ دے گا۔ لیکن معاملہ ختم نہیں ہے، فوراً دوبارہ جلد بنے گی، ابھی کہاں جاتے کہ ادھر گیا۔ اور ساتھ ہی کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزے، تو بڑا عزت دار تھا، تمہاری ناک بڑی اونچی تھی، تمہاری پگڑی بڑی، شملہ بڑا اونچا تھا، تو چودھری صاحب تھا، تو راجہ صاحب تھا، تو سیٹھ تھا، تو جنرل تھا، تو کرنل تھا، تو اللہ کی بات نہیں مانتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنائے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا اور اس پر جمع ہوا تھا۔ کوئی اس طرف ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، یقین کیجیے ہم نے دیکھا ہے، کوئی ہر بات کی طرف، سیاسی معاملات ہیں، مسلکی معاملات ہیں، اور دوسرے ملکی معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، بڑی بڑی کنفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، نہیں ڈسکس ہوتی ہے تو اللہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے بھائی، وہ جنت کیا چیز ہے۔ کبھی قومی اسمبلی میں آپ نے چیز دیکھی ہو، کبھی سینٹ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہو، کبھی یو این او کی محفل کے اندر یہ معاملہ ہوا ہو، کبھی کسی بڑے لیڈر نے کہا ہو کہ دیکھو یہ معاملہ اس طرح کرو تمہیں جنت ملے گی، اور یا یہ کام کرو تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا، کبھی کسی نے کہا ہے؟ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، اور ان کی محفل کے اندر جا کر اگر آپ یہ بات کہہ دیں تو سارے حیرت سے دیکھیں گے یہ کیا مسئلہ اس نے چھیڑ دیا، یہ باتیں تو دوسری ہیں، مہنگائی کی بات کرو، یہ پاپولیشن کی بات کرو، صفائی کی بات کرو، ماحولیات کی بات کرو، کیا باتیں کر رہے ہو کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، اس طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے، اس طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، کون سی باتیں چھیڑ دیں؟ تو یہ ان کے نزدیک اندازہ لگائیے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ غیر اہم بات ہے۔
تو یہ ان کی بدبختی کی انتہا ہے۔ اور جن لوگوں کو آج دنیا میں اس چیز کا احساس ہو گیا، میرے پیارے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت زیادہ شکر کرنے کی چیز ہے یہ کہ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہوتی، ہمیں تو پتہ بھی نہ ہوتا یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پیدا کیا مالک نے، اپنی مخلوق میں سے انسان بنایا۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے۔ کوئی اور مخلوق بنا دیتا، بتائیے ہم کیا کر زور لگا سکتے تھے؟ کوئی احتجاج کر سکتے تھے؟ نہیں، اللہ نے انسان بنایا۔ اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، رہنمائی کا انتظام کیا پروردگار عالم نے، عقیدے کی بات ہمیں سمجھا دی جو بڑے بڑے فلسفیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے بڑے مفتی اور مفتی اعظم، اعلیٰ اور ابول اعلیٰ کی سمجھ میں جو بات نہیں آئی ہے، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کرنے والے اور نوبل پرائز اور یافتہ، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اللہ کے بندو، ہمیں جو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمارے مالک کا ہمارے اوپر احسان ہوا، یقین کیجئے۔ کوئی ہماری کوئی نہیں ہے اس کے اندر، یقین کیجئے ہم کہیں گے ہم بڑے تلاش میں تھے اور یہ بڑے ہم سمجھدار ہیں اور بڑے یہ نہیں، ہمارے مالک کا احسان ہوا ہے ہمیں ایمان عقیدے کی بات اور کفر و شرک کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے، ہمت عطا فرمائی۔ پھر احسان کے اوپر احسان کی لہریں دیکھیے، جس طرح سمندر ایک لہر کے اوپر پھر لہر آتی ہے، پھر لہر آتی ہے۔ احسان کے اوپر احسان آ رہے ہیں کہ مالک نے استقامت عطا فرمائی۔ کتنے ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے ہم عقیدہ تھے، آہستہ آہستہ پھسل گئے، پھر ان کے عقیدوں کے اندر پھر شرک آ گیا، ایمان کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے، لیکن ہم مالک ہمیں ابھی تک جمائے ہوئے ہیں اور ہمیں بالکل کسی سے ہم مروب نہیں ہوتے ہیں، ذہنی مروبیت نہیں ہے، نہ ہم تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی کے وسائل کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کے اونچے منصب کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے، ایمان خالص کے اوپر جو جم جانے کی توفیق ملی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی احسان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اسی کا مطالبہ ہے، اسی کا مطالبہ ہے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو کہیں کہ ہمارا رب، ہمارا مالک اللہ ہے اور اس کے اوپر جم جائیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ان کے لیے فرشتے آتے ہیں، پروٹوکول ہوگا ان کا اس دنیا سے، جب اس دنیا میں یہ جائیں گے آخری سانس تک اگر اس ایمان اور عقیدے کو لے جائیں، یہ ہمت والے لوگ، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ، یہ اپنے مالک کے اوپر توکل کرنے والے لوگ، نوجوان جوانی اور جوانی کی ساری تمناؤں کا گلا گھونٹ دیں اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں کہ مالک کے وعدے سچے ہیں۔ مالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان کی زندگی ہے، اصل زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ایک لمحے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے، ایک منٹ بعد بھی شروع ہو سکتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد حملے سالے کریں گے وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور جو اس بات کو نہیں مانیں گے، آج دنیا کے اندر ریجھ مرنے والے، دنیا کا ان کا مقابلہ ہے، ان کا فیوچر یہ دنیا ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے، ان کے بیوی بچوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں جب جائیں گے ہمیشہ کی بربادی کے اندر، تو کہا جائے گا اب چکھو مزے اس جہنم کی آگ کے، جب کبھی نکلنے کا کنارے کی طرف موقع دیا جائے گا پھر اٹھا کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب مزے چکھو اس عذاب کے، اس انکار کی وجہ سے جو تم انکار کرتے رہتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم نہیں مانتے تھے، کفر بالطاغوت کیا جاتا تھا، ان سارے بڑے بڑے طواغیت کے عقائد اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھنے کے بعد دیکھو کہ اللہ کی کتاب کو مانو اور ان بڑوں کی بات کو نہ مانو۔ ان بڑوں نے تمہیں شرک سکھایا ہے، انہوں نے ایمان عقیدے سے ہٹایا ہے۔ جس طرح صوفیوں کے کوئی عقیدے آپ اٹھا کر دیکھیے، عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھائیے، محی الدین چشتی کی کتابیں اٹھائیے، مجدد الفسانی کو پڑھیے، کشف المحجوب والے کو پڑھیے، انفاس العارفین والے کو پڑھیے، حجت اللہ البالغہ والے کو پڑھیے، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، سب کے یہ عقیدے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ بندے کے اندر آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بندہ اللہ کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے حلول ہو جاتا ہے، کوئی واسطے وسیلے کا شرک، کوئی وحدت الوجود کا شرک، اسی کے اوپر سارے ڈٹے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں۔ پھر انہوں نے فرقے بنائے ہوئے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، سارے کے سارے اس دین سے بالکل دور ہو گئے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی سنت کے مطابق جس دین کو کی طرف بلایا تھا۔ سارے انبیاء کا ایک دین، دین اسلام، توحید، رد شرک۔ اب تو اللہ کے بندوں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری کتاب آ گئی، آخری شریعت آ گئی، اب اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے یہ کام کرنا ہے،
اب ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یقین کیجئے آپ نے اس دین کو پھیلانا ہے، اور آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر اللہ کی پہچان نہیں ہوئی. یہ دین اختیار کرنے کے بعد یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اس کو آپ دوسری قوموں تک پھیلائیں گے، دوسرے لوگوں تک پھیلائیں گے. اور آپ 2 ہی معاملے ہیں، یہ کام کریں گے اللہ کی رحمتوں کا میں سے حصہ پائیں گے، نہیں کام کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. مالک پکڑے گا، اور مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے. فرمایا یہ جو دنیا کے اندر ہم ان کو وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم دنیا کے اندر بھی یہ جو ان کو عذاب کے مزے چکھاتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں. یہ جو ہے دنیا کے اندر جس طرح کے عذاب آتے ہیں، سیلاب، طوفان، جنگیں، مہنگائی، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے. آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ انسان سوچے کہ اس کا حل کیا ہے آخر اللہ کی طرف تاکہ رجوع کیا جائے. سوچیں یہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. ایک ہمارا باپ بڑا آدم علیہ السلام، اور اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ. تو وہ بتا سکتا ہے کہ کس طرح یہ انسان اکٹھے رہ سکتے ہیں، کس طرح ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا سکتا ہے. جب تک اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ زندگی بسر نہیں کریں گے، اس نظام کو آپ قبول نہیں کریں گے. باقی سارے نظام تو شیطانی ہیں. ایک نظام ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس ایک کے مقابلے میں جتنے نظام ہیں یہ سارے شیطانی ہیں. تو جب شیطانی نظاموں کے اندر آپ سکون ڈھونڈیں گے، آپ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، قوم کو اس کی طرف بلائیں گے. جھگڑے اس پر ہو رہے ہیں، اور اس کو حق اور باطل کا معاملہ ٹھہرایا جا رہا ہے. جمہوریت کے اندر جھگڑے، پارٹی بازیاں، اور کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق ہماری طرف ہے. کوئی کہتا ہے نہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق ہماری طرف ہے. بھائی حق کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو. تم اللہ کے دین کو، اسلام کو تو اس طرح مانتے ہی نہیں ہو جس طرح نبی علیہ السلام نے اس کو پیش کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اور ایک اسلامی ریاست بنی. اس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، زبردست قسم کی اسلامی تاریخ موجود ہے، لیکن ان کو یہ طریقہ پسند ہی نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے اور ان کو مارا ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، قرآن پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے. مالک فرماتا ہے اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے. یہ دنیا میں جو کچھ بھی آ رہا ہے یقین کیجیے اللہ کا انتقام ہے، اس کا آغاز ہے، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. پوری زمین کے اوپر انسانوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، کلمے کا انکار کیا ہے، کلمے کی غدار ہیں سارے کے سارے. اب کس سے شکوہ کیا جائے؟ ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کیا شکوہ کیا جائے؟ ہمارے اپنوں کا کیا حال ہے اندازہ لگائیے. اپنوں کا یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں. یہ واسطے وسیلے کے شرک ان کے اندر، پکاروں کا شرک ان کے اندر، نظر و نیازوں کا شرک ان کے اندر، اور فضائل پر کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ جو ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں بڑی فضیلت ہے ان کی، اور رمضان کے آخری 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت ان کے لیے جن کا ایمان عقیدہ درست ہے، جن کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتے، دستگیر نہیں کہتے، مشکل کشا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں یہ کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے. باقی تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، عرس اور میلے کر رہے ہو، یا علی مدد کی پکاریں لگا رہے ہیں، یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہے ہیں، پھر 12ویں کا کیک کاٹیں گے، کبھی 10 محرم کی یہ سبیلیں لگائیں گے وہاں، اور حلیم گھوٹیں گے، اور پھر پکاریں لگائیں گے، فرقوں میں بٹے. ہر ایک مسلک کا اپنا اٹھا کے جھنڈا آگے بڑھ رہا ہے. جتنے ان کے مدرسے ہیں، شرک کی فیکٹریاں ہیں یقین کیجیے. تو ان کے لیے کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے. تو یہ اصل مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. مالک نے ایمان کے لیے دل کھول دیا ہے اللہ نے، اور بالکل دل ٹھک گیا اس کے اوپر کہ یہ معاملہ اصل معاملہ ہے، یہ توحید کا معاملہ اور رد شرک کا معاملہ. ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ایمانداروں کے لیے بڑا موقع ہے. یہ 7-8 دن ابھی باقی ہیں. ان دنوں کے اندر ہر عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے ہر عمل سے زیادہ پسند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی دنوں کا کوئی عمل اس دن کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یعنی ان دنوں کے اندر قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، جو بھی معاملات کریں، تو باقی پورے سال کے جتنے دن ہوتے ہیں ان کا کوئی جو عمل ہے اس دن کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پہلے کہا ہاں،
جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ہاں وہ مجاہد کا معاملہ اور ہے جو گھر سے اگر اپنے جان لے کے نکلا ہے اور پھر مال جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دی اس نے، اس کا عمل تو بہرحال کیا کہنا۔ تو اس کے علاوہ جتنے عمال ہیں ان دنوں کے اندر کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا موقع ہے میرے پیارے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر خوب فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ اور جیسے دیکھیے ریٹ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کرنسی کا ریٹ جب بڑا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اسی طرح خرید و فروخت کا، تجارت کا یہی اصول ہوتا ہے کہ جب ریٹ گرا ہوا ہو لوگ چیز خرید لیتے ہیں، جب ریٹ اونچا جاؤ تو انسان بیچ دیتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ریٹ بڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہم اپنے اوقات کو بیچیں ان دنوں کے اندر۔ ان دنوں کے اندر جب ہمارا وقت بکے گا، ہمارا جان لگے گا، ہمارا مال لگے گا، اس کو بہت اونچا ریٹ اللہ تعالیٰ لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک کی ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔